اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیارا جسم مبارک عطا فرمایا تھا. حضور کا جسم مبارک کثیف بھی تھا، لطیف بھی تھا. جس کو سمجھ آئی ہے حضور لگا کر کہہ دے سبحان اللہ. کثیف بھی لطیف بھی. یہاں پر آ کر قاعدہ کلیہ بدل گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا. حضور کا جسم مبارک کثیف بھی اور لطیف بھی. کثیف کیسے ہے؟ وہ اس طرح کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے غلاموں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ کثیف ہے. لطیف کیسے ہے؟ لطیف میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں، حضور چراغ کے سامنے آ جائے یا سورج کے سامنے آ جائے، دن کے وقت آ جائیں، رات کے وقت آ جائیں، صبح کے وقت آ جائے، کسی بھی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آ جائے، حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. حضور کا سایہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں. جو لطیف چیز ہوتی ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، جو کثیف چیز ہوتی ہے اس کا سایہ ہوتا ہے. اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثیف بھی ہے، لطیف بھی ہے. دونوں شانیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. ہمیں اتنا سونا محبوب عطا فرمایا، سایہ ہی نہیں ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نے سایہ نہیں بنایا. یہ بھی سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ. اتنا سورا محبوب اللہ پاک نے میرے بھائیوں ہمیں عطا فرمایا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک ایسا عطا فرمایا ہے. حضور کی مبارک آنکھیں ایسی ہیں، حضور کی مبارک پلکیں ایسی ہیں، حضور کے مبارک ابرو ایسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اب میں بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رخسار بھی بڑے سونے عطا فرمائے. یہ جو حضور کے رخسار مبارک تھے، چٹے گورے سرخی مائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار تھے. اتنے خوبصورت نور کی شعائیں نکلا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے ساتھ ہونٹ لبہائے مبارک. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہونٹ مبارک بھی بڑے حسین اور خوبصورت عطا فرمائے تھے. بڑے سونے ہونٹ مبارک. حدیث پاک میں آتا ہے کائنات میں کسی کے ہونٹ لبہائے مبارک اتنے حسین اور خوبصورت نہیں ہے جتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہے. سرخی مائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک تھے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کی نزاکت پر بھی ہمارے امام نے لاکھوں سلام بھیجا ہے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک. میرے بھائیو جب حضور نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھا گیا تو اس وقت بھی حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. جب صحابہ نے سنا تو پتہ چلا امتی امتی کی صدائیں آ رہی ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر موقع پر حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا ہے.
لے جی آپ کو سر مبارک کا بھی بتا دیا تھا، زلفوں کا بھی بتا دیا، آنکھوں کا، ابرو کا، پلکوں کا بتا دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کا بتایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کے بارے میں بھی بتایا۔ لبہائے مبارکہ کے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، صاف ستھرے، چمکدار، تر و تازہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے حضور کے دندان مبارک تھے جیسے موتیوں کی لڑی پڑی ہوتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایسے اللہ نے اپنے محبوب کو دندان مبارک عطا فرمائے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے والے دندان مبارک تھے یہ ملے ہوئے نہیں تھے، جڑے ہوئے نہیں تھے، معمولی سا فاصلہ بھی تھا۔ اس فاصلے کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے، میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنا سونا اور اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باتیں ہو رہی ہیں جی، ایسے ہی چہرے میں منہ بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا تو منہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک عضو پر درود و سلام بھیجا ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ حضور کے دہن مبارک کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں یہی آتا ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا۔ کیسا تھا؟ فراخ تھا، اور ہر وقت حضور کے منہ مبارک سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی، اور ایسی خوشبو تھی مشک اور کستوری کی خوشبو بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی خوشبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے آیا کرتی تھی، اور یہ وہ دہن مبارک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے، ہر بات کو کاغذ قلم پکڑا آتا تھا، بس جو بھی حضور نے بات کرنی لکھ لینی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ ہر بات ہی لکھ لیتے ہو؟ پتہ بھی ہے حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر بات لکھتا تھا، لیکن مجھے اس لیے منع کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ کس کی طرف؟ منہ مبارک کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اپنے منہ کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا اس بات سے، اس منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ سچ نکلتی ہے، تم لکھ لیا کرو، یہ نہ دیکھو کہ میں غصے میں ہوں یا کون سی حالت میں ہوں۔ جو بھی بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ حق بات نکلتی ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ہی اللہ پاک نے چہرے کے اندر کام بھی آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو اپنے لیے تو کہتے ہیں نا یہ کان ہے، لیکن حضور کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو گوشت مبارک، کیا کہتے ہیں جی؟ گوشت مبارک، فارسی کا لفظ ہے گوشت مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑے ہی خوبصورت عطا فرمائے تھے، بڑے سونے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باتیں سنا رہا، ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ میں آپ کو اس چہرے کی باتیں سنا رہا ہوں جو چہرہ ہمیں ہمارے رب کو منوانے کے لیے بھی کافی ہے اور ہمیں بخشوانے کے لیے بھی کافی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کو اس چہرے کی باتیں سنا رہا ہوں۔ آج اگر ہمارے چہرے سلامت ہے تو یہ صدقہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا۔ وہ حضور کا چہرہ اتنا پیارا، اتنا خوبصورت چہرہ ہے میرے بھائیوں، یہی وہ صورت ہے، یہی وہ صورت ہے جو کائنات کے بننے کی صورت ہے، یہی وہ صورت ہے جو کائنات کے
بندنے کی صورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، پیارا خوبصورت چہرہ، آپ کے گوشت مبارک کیسے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے چٹے گورے سرخی مائل اللہ نے اپنے محبوب کو گوشت مبارک عطا فرمائے تھے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور آپ خود سوچیں گورے سرخی مائل گوشت مبارک ہو اور اوپر سیاہ زلفیں ہو. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اوپر سیاہ زلفیں، گورے چٹے گورے سرخی مائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک اور انتہائی سیاہ زلفیں. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا پیارا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. حضرت بی بی عائشہ کہتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں میں سے گوشت مبارک کان مبارک ظاہر ہوتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں 2 ستارے چمک رہے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ذرا زور لگا کر کہ سبحان اللہ. سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی، سورہ والضحیٰ پڑھ کے جبریل بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. اتنا پیارا اتنا خوبصورت ہمارے رب نے اپنے محبوب کو چہرہ